أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب محبت و احترام سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ روح کون و مکان پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ روح کون و مکان پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید کمال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میزبان مکرم برادر محترم جناب علامہ محمد وقاص احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور تمام معزز و محتشم علماء کرام اور برادران اسلام، اس مالک و خالق کا کروڑا احسان اور شکر ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت ماحول میں آج کی پہلی ربیع الاول شریف کی مبارک رات حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک میلاد کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ محفل ہمارے روحوں کو بھی پاک کر دے اور ہمارے تن اور من کو بھی پاک فرما دے۔ سب سے پہلے تو میں میزبان مکرم جناب علامہ محمد وقاص احمد صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، انتظامیہ مسجد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک مہینے میں اس سلسلہ خیر کا اہتمام کیا اور پھر اس میں مختلف عنوانات، موضوعات اور علم دین سیکھنے کے یہ مواقع اور خوبصورت مواقع ہمیں مہیا کیے۔ اللہ تعالی ہر کسی کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ایک ایک جملہ سن کر، ایک ایک قرآنی آیت سن کر اور ایک ایک حدیث مبارکہ کا نور سن کر اپنے من اور تن اور سب سے بڑھ کر اپنے گھروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق انتہائی اہم فریضے کے ساتھ ہے، اور اس کے بغیر نہ ہماری دنیا مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہماری آخرت مکمل ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم حلال کو جان سکتے ہیں نہ حرام کو جان سکتے ہیں، جائز اور ناجائز، حلال و حرام، نیکی اور برائی کی تمیز اگر ہمیں ملے گی
تو صرف اور صرف میرا رب علم کے نور کی برکت سے عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا اس امت پہ فضل یہ ہے کہ میرے رب نے اس امت کے لیے علم کا ہر دروازہ کھول رکھا ہے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، عربی ہو یا عجمی، کالے رنگ کا مالک ہو یا گورے رنگ کا مالک، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہر کسی کے لیے اسلام نے علم کے دروازے کھول رکھے، اور پھر اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی، کوئی معاملات اور حدود و قیود مقرر نہیں کی، بلکہ کہا جب بھی کوئی آئے، جس عمر میں آئے اور جس انداز سے آئے، وہ اسلام کے سامنے اپنی جھولی پھیرائے، قرآن بھی اسے اپنا علم کا نور عطا کرے گا، اور میرے مصطفیٰ کریم کے فرامین بھی اسے علم کا نور عطا فرمائے۔ علم کا لفظی معنی تو جاننا، پہچاننا اور واقف ہونا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے جو کچھ بندہ محسوس کرتا ہے یا معلوم کرتا ہے، اسے علم حاصل کرنے میں شامل کر لیا جاتا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جن پر میرے رب نے سب سے پہلی وحی اگر نازل فرمائی تو وہ اقرا سے شروع فرمائی۔ اس امت کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، علم کی برکتوں سے نوازا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر کسی کا خالق و مالک خدا ہے، ہر کسی کو پالنے والا بھی خدا ہے، ہر کسی کو عزتیں دینے والا بھی خدا ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ علم کے حوالے سے قرآن مجید میں 20 آیات کریمہ ہمیں جا بجا ملتی ہے۔ ایک اور مقام پر میرے رب نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے درجے بلند کیے ہیں تو ایمان والوں کے، اور ہم نے درجے بلند کیے ہیں تو علم والوں کے بلند فرمائے۔ پتہ یہ چلا عزتیں ملتی ہیں تو ایمان کے ذریعے، اور عزتیں اور شوکتیں ملتی ہیں تو رب علم کے ذریعے عطا فرماتا ہوں۔ میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے بڑی فضیلت جو عطا کی وہ علم کی عطا فرمائی۔ انہیں مسجود ملائک بنایا، فرشتوں پر عزت و فضیلت عطا کی، اور فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے اپنے آدم کو علم سے نوازا، اور اسی علم کی وجہ سے ہم نے ساری آدمیت کو عزتوں کے تاج عطا فرما دیے۔ رضوان اسلام انتہائی طویل عنوان ہے، لیکن میں شارٹ کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو محبوب اور پسندیدہ دعا فرمائی وہ بھی بڑی لازوال ہے، وہ بھی بڑی بے مثل و مثال ہے۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی مخصوص دعا فرمائی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی تو بالکل چھوٹے جملے میں فرمایا، رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، پہلوں کا بھی عطا کیا، پچھلوں کا بھی عطا کیا، اور اگلوں کا بھی عطا کیا۔ لیکن یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، جب بھی دعا مانگا کرو رب زدنی علما کا نور ضرور حاصل کیا کرو، دعائے مصطفیٰ کا نور بھی ملے گا، علم کا نور بھی میرا رب عطا فرما دے گا۔ اور یہی ٹھہر کر یہی ٹھہر کر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ
میرے وہ نوجوان بھائی، وہ بچے اور بیٹے جو علم میں اپنے آپ کو کمزور تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے تصور کرتے ہیں، انہیں بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، انہیں بھی اپنی امیدیں ختم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کثرت کے ساتھ ربی زدنی علما والا وظیفہ کیا کریں، اللہ انہیں ہر علم کے نور سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے کہ اس دعا کی برکت صرف قرآن سے نہیں ملتی، اس دعا کی برکت ذات مصطفیٰ سے بھی میرا رب عطا فرماتا۔ احادیث کریمہ کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، عربی ہے یا عجمی، کالے رنگ کا مالک ہے یا گورے رنگ کا، علم حاصل کرے۔ اس لیے کہ ہر فضیلت کا دروازہ اور عزت کا دروازہ علم بندہ مومن کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو یہ بھی علم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے علماء سے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، خود سنا اور پڑھا ہوگا کہ نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنن، مستحبات، مفسدات نماز، مکروہات نماز، یہ ساری چیزیں تب ملیں گی جب ہم نماز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ آپ وضو دیکھ لیں، وضو کے اپنے فرائض بھی ہیں، پھر وضو کی سنتیں بھی ہیں، غسل کے فرائض بھی ہیں، غسل کی سنتیں بھی ہیں۔ جب تک یہ فرائض، یہ سنن اور یہ مبارک طریقے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیے وہ ہمیں نہیں پتا ہوں گے، اس وقت تک نہ طہارت مکمل ہوگی اور نہ ہی ہماری نمازیں اور سجدے مکمل ہوگی۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ بھی اسلام کا حسن ہے اور اسلام کا معجزہ ہے کہ اس کائنات انسانی میں یہ سارا رحمت کا دروازہ میرے مصطفیٰ کریم نے امت کے لیے کھولا۔ آپ پہلی تہذیبیں دیکھیں، پہلی قومیں دیکھیں، پہلے مذاہب اور پہلی امتیں دیکھیں، خاصوں کے لیے تو علم کے دروازے کھلتے، عوام کے لیے نہیں کھلتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اگر دروازہ کھولا تو بلال کے لیے بھی اسی طرح کھولا اور تاجدار صداقت کے لیے بھی اسی طرح کھولا۔ اس لیے ہمیں بھی علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ علم کے بغیر ہم کبھی بھی کامیابی اور کامرانی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک علم حاصل کرو، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی اس کے لیے عمر نہیں ہے کہ کب علم حاصل کیا جائے، کب پڑھا جائے، کس عمر میں پڑھا جائے۔ اگر آپ آج اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ ہم علم دین کا کچھ نور لینے جا رہے ہیں، خدا کی قسم رب اس بیٹھنے پر بھی آپ کو علم سیکھنے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ جمعے والے دن جامعہ مسجد میں اس لیے جلدی جاتے ہیں کہ علامہ صاحب بیان کریں گے، ہمیں کوئی قرآنی آیت کا نور ملے گا، حدیث مبارکہ کا نور ملے گا، کوئی فقہ کا مسئلہ ہم سیکھیں گے، کوئی حلال و حرام کا سبق ملے گا۔ اس نیت سے چل کے آتے ہیں، میرا رب آنے جانے اور بیٹھنے پر طلب علم کی ساری برکات آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وہ میں ابھی آگے جا کے عرض کرتا ہوں کہ طلب علم کی برکات کیا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت علم کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ جتنا علم کی جستجو زیادہ ہوگی، رب من اور تن کی روشنی بھی زیادہ عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ ماحول یہ ہے، ایک طرف صحابہ کی مجلس ہے، جو صحابہ کرام بیٹھے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں، اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک مجلس وہ ہے جو قرآن سیکھ بھی رہی ہے، قرآن سکھا بھی رہی ہے، جو حدیث مبارکہ سیکھ بھی رہے ہیں، حدیث مبارکہ سکھا بھی رہے ہیں۔ میرے آقا پہلی مجلس والوں کے قریب گئے، فرمایا بہت خوبصورت، بہت اچھا جو تم کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس پہ اجر و انعام عطا فرمائے، تم پہ رحمتیں نازل کرائے۔ لیکن ساتھ ہی میرے آقا دوسری مجلس میں گئے، ان کی تعریف کی، ان کی تحسین فرمائی، اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا تم جو کام کر رہے ہو
یہ ان مجلس والوں سے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ بلند و بالا ہے. تم پر خدا بھی فخر فرما رہا ہے اور خدا کے فرشتے بھی فخر فرما رہے ہیں. میرے آقا نے صرف تعریف نہیں کی، خود اس مجلس میں بیٹھ گئے، علمی مجلس میں، اور اپنی امت کو سبق دیا. جو علم کی دنیا میں چند لمحے بیٹھ جاتا ہے، میرے رب اسے 1000 نوافل سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور علیحدہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علمی مجلس میں ایک گھڑی گزاری، کیا گزارا؟ ایک گھڑی گزاری، ایک لمحہ گزارا، ایک ساتھ گزاری، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نوافل سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ طلب علم کی جستجو میں گھر سے نکلتا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، عمر جو بھی ہے، خاندان جو بھی ہے، رب کائنات اسے یہ عزت و افتخار عطا کرتا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آج ہمارے مہمان آتے ہیں، ہم انہیں اس طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں. کسی کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں، کسی کے لیے پھولوں کی سیجیں ڈالی جاتی ہیں، کسی کے لیے کوئی رنگ اختیار کیا جاتا ہے، کوئی صفائی، کوئی ستھرائی. لیکن کیا بات ہے اس طلب علم کا جستجو رکھنے والے کی کہ وہ آ رہا ہے تو قالین نہیں بچھائے جا رہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہیں. اور صرف نورانی پر ہی نہیں بچھائے جا رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں اگلا جملہ ارشاد فرمایا، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے. پتہ یہ چلا اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا یہ جنتی بنانے والا عمل ہے، بندے کو جنت میں لے جاتا ہے. صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں اگلا جملہ ارشاد فرمایا، نماز بڑی اعلیٰ عبادت، روزہ اعلیٰ عبادت، زکوٰۃ اعلیٰ عبادت، حج اعلیٰ عبادت، لیکن میرا رب علم سیکھنے والے کو ساری عبادتوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اگلی گزارش اور اسی حدیث کا اگلا حصہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں وہ گھر سے نکلا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے کسی عمر میں ہے، کائنات کے ساری چیزیں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی، چرند بھی، پرند بھی، درندے بھی، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی، حتیٰ کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چیمٹیاں بھی اس بندہ مومن کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتی. یہ علم سیکھنے اور علم کی طلب اور جستجو میں رہنے کا میرا رب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. رانی اسلام، علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا نور ہے، بڑی برکتوں والا عمل ہے. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد سے بھی افضل علم، افضل عبادت علم حاصل کرنا ہے. جہاد سے افضل نیکی علم سیکھنا اور سکھانا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر سے فاتح بن کے واپس تشریف لائے، 70 کفار کو قیدی بنایا گیا، ان کے لیے تاوان مقرر ہوا، مشورے کے ساتھ جرمانہ مقرر ہوا، ان سے اتنا فدیہ، اتنا جرمانہ تاوان لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں جب ایک ایک روپے کی اسلام کو ضرورت تھی، مملکت اسلامیہ کو ایک ایک آنے اور پیسے کی ضرورت تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو سکھا دیں، پڑھا دیں، ہم اس سکھانے اور پڑھانے پر انہیں آزادی عطا فرما دیں. گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر اگر ترجیح دی ہے تو علم کو ترجیح عطا فرمائی. رضان اسلام،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 4 بننا 5واں نہ بننا، 4 بننا، یہ سبق یاد کرنے والا ہے، 4 بننا 5واں نہ بننا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا 4 بننا؟ فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، اگر بننا چاہتے ہو تو عالم دین بنو، وقت کے عالم بنو، سکھانے والے بنو، تبلیغ کرنے والے بنو، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بنو، انہیں جہنم سے بچانے والے بن جاؤ، انہیں نیکی کے راستے پہ لگانے والے بن جاؤ، عالم بنو۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی دیانتدار باعمل عالم دین سے مصافحہ کیا اسے یاد رہنا چاہیے اس نے عالم سے مصافحہ نہیں کیا، اس نے مجھ مصطفیٰ سے مصافحہ فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، بڑی شان، آقا ہمارے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ بہت سی باتیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء دنانیر نہیں چھوڑتے، دراہم نہیں چھوڑتے، جائیدادیں نہیں چھوڑتے، سارے انبیاء چھوڑتے ہیں تو اپنے علوم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو اس نور اور اس علم سے جتنی برکتیں زیادہ حاصل کرتا ہے، میرے رب اتنا ہی اسے بڑا عالم ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ عالم بنو۔ یہاں ٹھہر کے میں گزارش کرنا چاہوں گا، میری قوم علماء کی قدر نہیں کرتی، ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں، انتہائی ناقدرے۔ کراچی اور لاہور سے نعت خوان بلاتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ 1 گھنٹے کے لیے اسے دے دیتے۔ جو ہمارے علامہ صاحب مسجد میں ڈیوٹی دے رہے ہیں پورا مہینہ، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کبھی ہم نے اکیلے بیٹھ کے سوچا؟ اور میں بعض دفعہ ڈر جاتا ہوں اور یہ کہنے میں حق رکھتا ہوں کہ مسجد انتظامیہ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی جہاں بھی کوئی مسجد کی ڈیوٹی دے رہا ہے، اللہ نے اسے خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، خدا سے ڈرا کرو۔ اگر میرے اور آپ کے گھر کا خرچہ ماہانہ 80,000 روپیہ ہے، امام صاحب 20-25 پہ کیسے گزارا کرے؟ قیامت کے دن اس ساری باتوں کا جواب دے کون ہوگا؟ میری نظر میں اور میں نکمے اور نالائق طالب علم کی نظر میں یہ ٹائلیں اتنی ضروری نہیں مسجد میں جتنا امام کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بے شک مسجد کا حسن ہے، قالین مسجد کا حسن ہے، کمکمے مسجد کا حسن ہے، میں کسی بات سے منع نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم اس کا ثواب تھوڑا ہے، عالم کی خدمت کا ثواب زیادہ ہے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی عالم کی خدمت کی اسے پتا ہونا چاہیے وہ ذاتی پیارے مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ جھنڈیاں، یہ کمکمے، یہ جھنڈے، یہ نعرے، یہ تو تب قبول ہوں گے جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات راضی ہوگی۔ آپ کا قلب اطہر ہم سے خوش ہوگا، وہ تب خوش ہوگا جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور آپ کی اصلی تعلیمات کے ساتھ پیار کریں۔ ورنہ تو میں بھی یہ نعرہ لگاتا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں بھی کہتا ہوں غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ مزہ تب ہے کہ ہم مسجد، ہم علماء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن، تعلیم و تعلم اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ پیش کریں اور اپنی ذات سے پیش کریں۔ پہلے تو اپنا وقت دیں، اپنی اولادیں دیں، اپنا مال اس راستے پہ لگائیں، پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زندہ ہوں گے پھر بھی راضی ہوں گے، اور ہم قبروں میں چلے گئے تو وہ قبریں بھی نور نالا نور بن جائیں گے۔
اس لیے خدا را علماء کی قدر کرو۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، وقت میرے پاس تھوڑا ہے اور باتیں ذہن میں زیادہ آ رہی ہیں، آج علماء تک کے بچے عالم بننے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا میرے پاس ایک امام صاحب، خطیب صاحب تشریف لائے، علامہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اپنے حالات سنائے، میں لمبی بات میں نہیں جاتا۔ صدر صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے کھاتے پیتے اور عزت دار ملک صاحب یا راجہ صاحب تھے۔ ان کا بیٹے کا ویزا لگوانے کی وہ کوشش کر رہے تھے، باہر بھیجنے کی، وہ ویزا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر روز کہتے امام صاحب دعا فرمائے، امام صاحب دعا فرمائے، وہ دعا فرما دیتے۔ جب ہر روز ہی ہوتا تو ایک دن امام صاحب نے کہا، مولا جیسے مجھے تو نے نوکری عطا کی ہے، ملک صاحب اور راجہ صاحب کے بیٹے کو بھی ایسی نوکری عطا فرما۔ ملک صاحب تو دعا میں چیخ اٹھے، شور مچ گیا، یہ آپ نے کون سی دعا کر دی؟ انہوں نے کہا کیوں، اس سے بڑی کوئی نوکری ہے کہ مصلی رسول پہ میں کھڑا ہوں، سارے راجے، سارے چودھری، سارے ملک، سارے وزیر اعظم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بڑی نوکری کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے نوکری تو یہ بڑی ہے لیکن تنخواہ تھوڑی ہے۔ ملک صاحب کہنے لگے نوکری تو بڑی ہے، تنخواہ تھوڑی ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر اپنے بیٹے کے لیے یہ تنخواہ قبول نہیں تو ہم فرشتے تو نہیں، پھر ہمارے لیے بھی یہ تنخواہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا علماء کی قدر کرو۔ یہ جو آپ کی مسجدیں آباد ہیں، الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو دین کی شمع جل رہی ہیں، جو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آپ کو مبارک گونجیں اور صدائیں سنائی دے رہی ہیں، ان کے پیچھے انہی علماء کی محنتیں شامل ہیں۔ آپ کے بچوں کو اگر قرآن پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں اور آپ کو ساری اسلامی خدمات مہیا کر رہے ہیں تو یہ انہی علماء کی مرہون منت ہے۔ جب یہ نہ رہیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور یہ بھی بات سن لیں، یہیں پہ عرض کر دوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ کتابیں اوپر چلی جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے، ان کے متبادل کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے علامہ صاحب کے گھر میں بھی آٹا پکتا ہے یا کوئی اور شے ہے؟ کون نہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ بول دیں کیا پکتا ہے جی؟ وہ بھی بازار سے لاتے ہیں یا ان کے گھروں منو سلوا نازر ہوتا ہے؟ ان کے گھر منو سلوا آتا ہے یا بازار سے لاتے ہیں؟ سلنڈر وہ بھی بازار سے لاتے ہیں یا ان کے گھر سے گیس نکلتی ہے جی؟ چینی کی فیکٹری ان کے گھر میں ہے یا بازار سے لاتے ہیں؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اتنا تو انصاف کر دے اور اپنے آپ سے پوچھ لیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ قیامت کے دن ان علماء کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پہ ہوں گے۔ میں آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں، ان علماء کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پہ ہوں گے اور آپ سے اسی انداز میں اقبال کے لفظوں میں پوچھا جا رہا ہوگا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمارے پاس ٹیلٹوں اور غسلخانوں میں ٹیلیں لگانے کے لیے پیسہ ہے، امام کو 50,000 تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے، فرمایا طالب علم بنو۔ کیا بنو؟ طالب علم، متعلم بنو، سیکھنے والے بنو۔ اس کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں، جو گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پر اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم اگر طلب علم کی حالت میں وفات پا جائے، میرا رب اسے عام موت عطا نہیں کرتا، اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کی تعلیم مکمل نہ ہوئی ہو، پھر اگر وہ وفات پا جائے دوران تعلیم، تو میرا رب اتنا کریم ہے، قبر میں ایک فرشتے کو استاد بنا کے مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی تعلیم کی تکمیل کراتا ہے۔ یہ ساری شانیں اسے علم دین عطا فرما رہا ہے۔ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، اور اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے تو پھر انہیں توجہ کے ساتھ سننے والے بن جاؤ، انہیں محبت کے ساتھ سننے والے بن جاؤ، کان کھول کر
ہوش و حواس کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کی باتیں سنا کرو، اس لیے کہ یہ باتیں اپنی نہیں کرتے، باتیں خدا اور مصطفیٰ کی کرتے۔ ان باتوں کی جو توہین کرتا ہے پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو عالم دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتا 40 سال کی نیکیاں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ مولوی سمجھ کے رائے گاہ نہ کر دے کہ ہر روز سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، نہ، بات وہ اپنی نہیں کر رہا، اپنے باپ دادے کی نہیں کر رہا، بات وہ خدا کی کر رہا ہے اور پیارے مصطفیٰ کی کر رہا ہے۔ ایتیں تو کوئی تبدیل نہیں نہ کر سکتا، احادیث تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو جب وہ باتیں کرے گا تو قرآن سے ہی کرے گا، اور قرآن وہ برکتوں والا کلام ہے کہ مومن کا جی اس سے کبھی بھرتا نہیں ہے۔ جیسے جیسے قرآن بندہ سنتا جائے، پڑھتا جائے، اللہ اس کا من اور زیادہ نور علی نور بناتا چلا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث سننے والے بن جاؤ، علماء کو سننے والے۔ یہ جس حدیث کا میں نے حصہ لیا ہے، علماء کی بات توجہ سے نہ سننے والا 40 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ میں نے ایک حصہ لیا ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ میں 5 بندوں کا ذکر ہے، میں ضرورت سمجھتا ہوں کہ ان 5 کو جلدی جلدی ذکر کر دوں۔ 5 مقامات پر عدم توجہ، گفتگو اور ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ، اور چوتھا مقام ہے علماء کی باتیں سننا توجہ سے، اور 5واں مقام قبرستان میں دنیاوی باتیں کرنے سے 40 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا تو تاش بھی قبرستانوں میں چلتا ہے، کرکٹ بھی قبرستانوں میں چلتی ہے، اور حتیٰ کہ لوڈو بھی قبرستانوں میں چلتی ہے۔ آگے چلیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا نور ایسے پھیلایا کہ ساری کائنات کو روشن فرما دیا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں رہی، میرے پاس 9 منٹ باقی ہیں، تو میں اسی کے اندر رہ کر پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف آؤں گا۔ یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ ان چٹائیوں سے ملے گا، یہ ان صفوں سے ملے گا، یہ صفہ جیسی دینی درسگاہوں سے ملے گا، یہ دار ارقم جیسے مکتب سے ملے گا، یہ خلافت راشدہ کے نظام خلافت سے ملے گا، اور یہ ملے گا تو آپ کو صحابہ کرام کے در دولت اور اہل بیت اطہار کے در دولت سے ملے گا۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں، کوئی بھی عالم مسجد کے بغیر، مسجد کی صفوں اور چٹائیوں کے بغیر اور مدرسے کے بغیر وہ عالم نہیں بن سکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ صفہ کے نام سے مسجد نبی شریف میں کھولی، آج بھی وہ صفہ کی مقدس یونیورسٹی موجود ہے، لوگ ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی کے لوگ وہاں سے پیدا فرمائے۔ صدیق اکبر جیسے بادشاہ، حاکم، حلیم الطبع، جمالی کیفیت کا مالک اور اندر بیر سے لوگوں کا درد دل رکھنے والا خلیفہ وقت، وہ صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوا۔ ساری کائنات کو عدل و انصاف سے روشن کرنے والے سیدنا فاروق اعظم صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حلیم الطبع، سخی اور غنی دل رکھنے والا اور قوم کے لیے جینے والا یہ صحابی بھی پیدا ہوا ہے تو یہ صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ میں جب تک بندہ ادب و احترام کے ساتھ جھولی نہ پھیلائے اسے علم کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علی بھی پیدا ہوا ہے تو صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل جیسا قاضی پیدا ہوا تو صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوا۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ، وقت کے قاری، وقت کے حافظ قرآن اور جید قاری قرآن اور قرآن کو لکھنے والے بھی، جمع کرنے والے بھی، یہ بھی پیدا ہوئے ہیں تو صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید جیسا سپہ سالار بھی صفہ یونیورسٹی نے پیدا فرمایا۔ بلال حبشی جیسا مؤذن، بلال حبشی جیسا صوفی اور بلال حبشی جیسا درویش بھی اگر پیدا ہوا تو صفہ کی یونیورسٹی سے پیدا ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر جیسا اسلام کا پہلا معلم، وہ
وہ بھی پیدا ہوا ہے تو در مصطفیٰ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سارا فیضان صفا کی یونیورسٹی سے چل کر آج جامعہ مسجد پرانا کوٹ میں بھی پہنچ چکا ہے، آج جامعہ نظامیہ لاہور میں بھی پہنچ چکا ہے، آج جامعہ رضویہ راولپنڈی میں پہنچ چکا ہے، آج جامعہ منہاج القرآن میں بھی پہنچ چکا ہے، آج جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں بھی پہنچ چکا ہے، اور یہی نور آج جامعہ رحمانیہ رضویہ صحابہ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، علماء اہل سنت، حضرت زید بن ثابت، سارے کہیں رضی اللہ تعالی، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن حفظ بھی کیا، قرآن قرات کے ساتھ پڑھا بھی اور قرآن کو جمع بھی کیا۔ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں عالم کی قدر ہمیں کیسی کرنی چاہیے، اور صحابہ نے کر کے دکھائی۔ حضرت زید بن ثابت بزرگ ہیں، بڑی عمر کے صحابی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، سواری سے نیچے اترنے لگتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نیچے ایک ہستی دونوں ہاتھ رکھ لیتی ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے ایک ہستی دونوں ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وہ ہستی اس امت کے پہلے ترجمان القرآن، اس امت کے پہلے مجتہد، اس امت کے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان رسول کے مالک ہیں، لیکن حضرت زید بن ثابت کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ خاندان رسول میں سے میرے آقا کی نسبتوں کے مالک ہیں اور قرآن کے نور کے مالک ہیں، آپ نے یہ کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، علم والوں کی قدر کیا کرو، علم والوں کی قدر کیا کرو۔ میں امت کو بتانا چاہتا ہوں خاندان رسول ہونے کے باوجود، مفسر قرآن، ترجمان قرآن اور دعائے مصطفیٰ کا مالک ہونے کے باوجود میں حضرت زید بن ثابت کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب نے انہیں قرآن کا نور زیادہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کو قاضی گورنر بنا کے بھیجتے پہلے یہ دیکھتے کہ یہ قرآن کتنا جانتا ہے، یہ حدیث رسول کتنی جانتا ہے۔ جتنا قرآن جس کے پاس زیادہ ہوتا سیدنا فاروق اعظم اسے سب سے پہلے قاضی گورنر اور اسے عدل و انصاف کا پیغمبر بنا کے بھیجتے، اور امت کو سکھایا جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے، حدیث پڑھتے جاؤ گے، رب تمہارے لیے بھی عزتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سارے کہیں رضی اللہ تعالی، یہ وہ عزت والی شخصیت ہے، عظمتوں والی شخصیت ہے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے احادیث کا نور سب سے زیادہ حاصل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے پیچھے کہ عبادتوں سے افضل علم حاصل کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عبادتوں کے منکر ہو جائیں، عبادتیں چھوڑ دیں، علم وہی فائدہ دیتا ہے جس میں عمل کا نور ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جتنا علم کے ساتھ عمل بڑھتا جائے گا اتنا رب کائنات عزتوں، برکتوں اور کرامتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے، احادیث کا نور لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمایا ابو ہریرہ تم میری حدیثیں اکٹھی کرنے، سننے اور یاد کرنے میں مصروف رہتے ہو، تم تہجد نہ پڑھا کرو، رات کے عشاء کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، میرے رب تمہیں سوئے ہوئے تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ائمہ کرام میں امام ابو یوسف آتے ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آتے ہیں، اور ان کے استاد حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام بھی دنیا میں چمک بھی رہا ہے اور دمک بھی رہا ہے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی نیک بندے سے خواب میں ملاقات ہوئی، نیک بندے سے خواب میں ملاقات ہوئی، عزت والا قمیض، عزت والا حلہ، چہرے سے نور نکل رہا ہے، خوش ہیں، شادماں ہیں، چہرے سے مسرت و شادمانی ظاہر ہو رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی،
رب نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ فرمایا جب مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رب ذوالجلال نے مسکرا کر میرے ساتھ ملاقات کی، مسکرا کر میرے ساتھ ملاقات کی۔ میں آخر بندہ تھا، آخر میں بندہ ہوں، خالق ہے، ڈر رہا تھا۔ رب کا روب، دبدبا، ہیبت، کبریائی، وہ جہاں رحمان و رحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ میں ڈر رہا تھا تو میں نے عرض کیا مولا میرے معاملے میں کیا حکم صادر ہوگا؟ فرمایا جنہیں ہم علم دیتے ہیں انہیں جہنم میں نہیں ڈالتے، علم والوں کو ہم جنت ہی عطا فرماتے ہیں۔ اگر تجھے جنت میں نہ بھیجنا ہوتا تو تجھے علم کا نور نہ عطا فرماتا۔ حضرت امام محمد سے اسی بندے نے پوچھا حضرت امام ابو یوسف کہاں ہیں؟ فرمایا وہ مجھ سے بھی 2 درجے اوپر ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کے استاد امام اعظم امام ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ رب نے انہیں کتنے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ یہ علم کی دنیا کی وہ کرامتیں اور عزتیں اور فضیلتیں ہیں جو میرے رب نے صرف اور صرف اس امت کو عطا فرمائے، صرف غلامان مصطفیٰ کو عطا کی، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کو میرے رب نے عطا فرمائی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے پوری دنیا کو دیکھ لیں، جس امت کے لیے پہلی وحی اقرا سے آئی وہی امت علم کے میدان میں سب سے پیچھے، عمل کے میدان میں سب سے پیچھے، ٹیکنالوجی کمپیوٹر میں سب سے پیچھے، معیشت میں سب سے پیچھے، ہر اعتبار سے سب سے پیچھے۔ کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم نے جد و جہد، کوشش، محنت، عمل یہ چھوڑ دیا۔ ہمیں نعت خان صاحب جب بتاتے ہیں نا کہ نہ جنت نہیں لوڑ ہے تو نہ کسی اور شے نہیں ہے، ہم ٹکٹ آپ کو دے کے جا رہے ہیں کہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں آپ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ تو میری گزارش ہے، بات میری ختم ہو رہی ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن میں 3-4 جملوں میں 3-4 پیغام آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ پیغام جو میرا عنوان ہے، خدا را اپنی اولادوں کو علم کے نور سے آراستہ کر۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف انہیں قرآن و حدیث پڑھائیں، انہیں کمپیوٹر نہ سکھائیں، انہیں فزکس، کیمسٹری، بایو نہ پڑھائیں، باٹنی، زوالوجی نہ پڑھائیں۔ میں آپ کو کہوں گا ہر میدان میں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے، لیکن ایک شرط ہے، وہ سائنسدان بعد میں ہونے چاہیے، نبی کے غلام پہلے ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر بعد میں ہونے چاہیے، نبی کے غلام۔ وہ سیاستدان بعد میں ہونے چاہیے، نبی کے غلام پہلے ہونے چاہیے۔ خدا را اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں جو مرضی پڑھائیں، دنیا بھی پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں۔ حافظ قرآن MBBS ڈاکٹر بن سکتا ہے، حافظ قرآن MBBS ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور الحمدللہ BCU میں آپ کو اس کے علاقے میں دکھا سکتا ہوں۔ حافظ قرآن وکیل بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، اور سائنسدان جو ہے وہ بھی عالم دین بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی عالم دین بن سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رحمت، برکت اور علم کا دروازہ اس امت کے لیے کھول دیا ہے۔ خدا را علم کو، اور بالخصوص قرآن و حدیث کا علم، اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر علم کی انتہا سانسوں کے چلنے تک ہے۔ سانسیں رک گئی، آپ کی وکالت کی بڑی بڑی کتابیں یہی رہی ہیں، آپ کی MBBS کی ساری کتابیں یہی رہ جائیں گی، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، لیکن خدا کی قسم قرآن بھی ساتھ جائے گا، فرمان مصطفیٰ بھی آپ کے ساتھ آئے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف اللہ کرے آپ کا ہر بچہ بنے، صدر وزیر اعظم بنے۔ ہم الحمدللہ کھلے دل والے ہیں، مسلمانوں کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کا پرچم بلند دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو گھروں میں اسلامی ماحول اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا نور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر میدان میں بچوں کو آگے بڑھائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ڈاکٹر کی ڈگری، ڈاکٹر کا خطاب، ڈاکٹر کا سٹیٹس، انجینئر، جرنل، کرنل، بریگیڈیئر، DPO، DCO، یہ سارے عہدے یہ عارضی ہیں،
چند روز پہلے قاضی فیض عیسیٰ کا نام بڑا بولتا تھا، آج بول رہا ہے؟ کبھی پڑھا سنا ہے؟ چیف جسٹس بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن سب کچھ کیوں چلا گیا؟ لیکن خدا کی قسم، حافظ قرآن اور عالم دین، دنیا میں بھی حافظ قرآن، قبر میں بھی حافظ قرآن، حشر میں بھی حافظ قرآن۔ یہ سٹیٹس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے 4 بچے ہیں، 3 ہیں، ایک بچے کو ضرور عالم دین بنائیں۔ اپنے خاندان برادری میں اپنا عالم دین پیدا کریں، اپنا مفتی پیدا کریں جو آپ کو حق بات بتائے اور آپ کو کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نے رسم بد کو، ہم نے ثقافتوں کو اور ہم نے تہذیب کو نہیں دیکھنا، ہم نے دامن مصطفیٰ کو دیکھنا، ہم نے نظام مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ کتنی بدعتیں میرے معاشرے میں ہیں، وہ اگر ختم کرے گا تو ہمارا بیٹا ختم کرے گا، ہمارے گھر کا فرد ختم کرے گا۔ سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے، اپنی اولادوں کو علم سے کے نور سے آراستہ کریں، ہر علم پڑھائیں، لیکن وہ غلامی مصطفیٰ کی چھت کے نیچے ہونا چاہیے، اس محبت میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ MBBS بھی ہے تو جب وہ فارغ بیٹھا ہو اس کی زبان پہ ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرا سٹیٹس نہیں، میں میلاد شریف کی محفل میں نہیں جا سکتا، میں وکیل ہوں، میرا سٹیٹس نہیں اپنے محلے کی مسجد میں اور میں اپنے میلاد اور جلوس میلاد میں جانا۔ وہ یہ نہ کہے، وہ یہ کہے میں جیتا ہوں تو مصطفیٰ کے لیے، مرتا ہوں تو پیارے مصطفیٰ کے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ فتنوں کا۔ اپنی اولادوں کو آداب سکھائیں، احترام سکھائیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت اور ان کا سچا سچا احترام اپنی اولادوں کو سکھا دیں۔ جب بھی کسی نبی محترم کا ذکر آئے توجہ کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، عظمت، شان، تعظیم، جب بھی آپ کا نام سنے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرے جھک جائیں، آنکھیں جھک جائیں، انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو دنیا میں بھی ہمارا سہارا ہے، آخرت میں بھی ہمارا سہارا ہے۔ انبیاء کرام کی عزت و تکریم کے بعد صحابہ و اہل بیت کا عزت و احترام، اہل بیت اطہار کی عزت و تکریم اور صحابہ کرام کی عزت و تکریم۔ جب بھی صحابہ کا ذکر پڑھیں خیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ نام لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، حسنین کریمین کا مبارک ذکر کریں پروٹوکول کے ساتھ۔ شبیہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، حضرت امام حسن مجتبی، نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان ہستیوں کا احترام وہ ہے جو ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان ایمانوں کو باکمال بھی بنا دیتا ہے۔ بالخصوص وہ میرے بھائی جو نعت خوانی سے تعلق رکھتے ہیں، جو سلام پڑھاتے ہیں، میں انہیں یہ گزارش کر رہا ہوں، سلام ختم کرتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں یا الہی صدقہ آل رسول، آپ آئزانہ دعا کرتے ہیں یا الہی، اسی طرح ہے نا یہ جملہ، یا الہی صدقہ آل رسول، وہاں آل رسول کے ساتھ اصحاب رسول بھی ملا لیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج صحابہ کرام کے نام پر کسی کو تکلیف اور کسی کو اہل بیت اطہار کے ناموں پہ تکلیف، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ نہ اہل بیت کے بغیر ہمارا گزارا ہے، نہ صحابہ کے بغیر ہمارا گزارا ہے۔ یہ ہمارے وہ محسن ہیں جن کی جد و جہد، محنتوں اور جن کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج الحمدللہ میں اور آپ کلمہ اسلام پڑھنے والے موجود ہیں۔ اسی طرح اگلی گزارش یہ ہے، صرف میلاد شریف کو جلسے، جلوس، جھنڈیاں اور لیٹنگ تک محدود نہ کریں۔ میلاد پاک کی مبارک برکتیں ہمارے جسموں پہ، ہمارے گھروں پہ اور ہمارے شب و روز میں داخل ہونی چاہیے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، اسے اپنے اندر اتاریں۔ آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور بعض ہمارے بڑے بڑے بزرگ عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ بہت اچھی کوشش ہے، لیکن 78 سالوں میں ابھی ہوا نہیں، پتہ نہیں کب ہوگا۔
لیکن مجھے بتائیے کون کرے گا؟ اگر میں اور آپ اپنی ذات پہ نافذ کر لیں تو کیا خیال ہے جی؟ اس کے لیے کسی صدر کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اسمبلی میں کوئی بل پاس کرانے کی ضرورت ہے؟ میں اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ نافذ کر لوں، اپنی ذات پہ کر لوں، آپ اپنی ذات پہ کر لیں، سیرت رسول کا نور آئے گا، اللہ گھر سے چراغ روشن کرے گا، اگلا گھر روشن ہوگا، اگلا گھر روشن ہوگا، حتیٰ کہ میرے رب ساری زمین کو نظام مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ ہم کس کے انتظار میں، کس مدد کی؟ آج امت عمل میں بڑی کمزور ہے، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم اہل سنت اور زیادہ کمزور ہیں عمل میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن بھی صادق کہا کرتے۔ صادق کا معنی پتہ ہے؟ بولیں بولیں، سچا۔ ہم صادق بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ ہم امین بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ ہم شرم و حیا کے پیکر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ لیکن میرے معاشرے میں ان ساری چیزوں کی کمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں بہترین مسلمان، بہترین انسان اور سب سے بڑھ کر ولی اللہ دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کا محبوب بندہ دیکھنا چاہتی ہے۔ میرے آقا کے ارشاد ہے جس میں 4 باتیں پائی جائیں پکا منافق ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، باس تکرار جھگڑا ہو تو گالیاں نکالے۔ میرے معاشرے میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں، نہیں ہے نا جی؟ جی ہیں تو کم از کم اس دفعہ تہیہ کر لیں کہ میلاد شریف کی محفل سے سبق لینا ہے، ان 4 باتوں کو طلاق دے دینا، ان 4 باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ چھوڑ کے دیکھیں مہینوں اور دنوں میں رب نے آپ کی کایا نہ پلٹی تو میرا گریبان حاضر ہے۔ ذرا ہم در مصطفیٰ پہ آ کے تو دیکھیں، یہ ہماری تنگ دستیوں کے رولے، یہ مہنگائیاں، یہ جو جن حکمرانوں سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے پہلے کچھ دیا ہے نہ آئندہ کچھ دینا ہے۔ خدا کی قسم جتنی امیدیں ہم ان سے لگائے ہوئے ہیں، اتنی جھولیاں خدا کی بارگاہ میں پھیلائیں، اتنی جھولیاں در مصطفیٰ پہ پھیلائیں، اتنا ملے گا کہ ہم لینے والے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ خدا را عمل کی دنیا میں آئیں، سیرت کی دنیا میں آئیں۔ آخری بات یہ کہوں گا، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ یہ بندے بھی رب کو بڑے پیارے ہیں، ہر بندہ دیکھ ان کی مسجد نہ بنائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الخلق وجاء اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ میری برادری سے کوئی پیار کرے تو مجھے اچھا لگتا ہے، جو خدا کے برادری اور خاندان سے پیار کرے میرے رب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ محبتیں بانٹیں، خیر بانٹیں، بھلائی بانٹیں، صلح کریں، نفرتیں ختم کریں، اتفاق و اتحاد کو پروان چڑھائیں۔ اور پھر جملہ یہیں پہ ختم کروں گا، اپنی حصے کا چراغ روشن کر کے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولادوں کی اچھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا، ہوتی ہے نا، والد ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے ہونی بھی چاہیے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کبھی کسی ماں اور باپ نے یہ بھی فکر کی ہے کہ اولاد کی قبر کیسی ہوگا؟ اولاد کی قبر کیسی ہوگی؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ بس یہ میرا پیغام ہے، یہ سبق یاد کر لیں کہ اولاد کی دنیا نہیں بنانی، قبر و حشر بنانی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے نکمے کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے روزانہ ایک قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔